الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بے شک آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، استطاعت ہو تو حج کو بھی جاتے ہیں۔ آپ اسلامی وضابطہ کے بھی پابند ہیں، حلال و حرام کی تمیز میں بھی نہایت حساس ہیں۔ آپ تقوی و طہارت کے لوازم کا بھی التزام کرتے ہیں اور نوافل و اذکار، صدقہ و خیرات کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس احساس میں آپ تنہا بھی نہیں ہیں۔ آپ کی طرح شریعت کے احکام و آداب کی اتباع اور پیروی کرنے والے امت میں ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، اور اگر میں یہ دعویٰ کروں تو اس کی تردید نہیں کی جا سکتی کہ اپنی عبرتناک پستی کے باوجود آج بھی مسلمان مذہب کی پیروی اور عبادات سے شغف میں ہر مذہب کے پیرووں سے آگے ہیں۔ امت مسلمہ میں لاکھوں افراد اب بھی موجود ہیں جن کی زندگیاں قابل رشک حد تک خدا ترسی اور فرض شناسی کا نمونہ ہیں، جن کی سیرت اور کردار آئینے کی طرح صاف ہے، جن کا تقوی اور شبے سے بالا تر ہے، اور جن میں سوسائٹی اعتماد کرتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی مذہبی گروہ ان کی ٹکر کے انسان پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے بھی دنیا میں دوسری عظیم اکثریت ہیں۔ ان کے پاس ہر طرح کے وسائل و ذرائع بھی ہیں، ان کے پاس کوئلہ بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، لوہا بھی ہے، سونا بھی ہے، یہ دولت مند بھی ہیں، اور دنیا کے کتنے حصوں میں ان کی اپنی حکومتیں بھی ہیں۔ مگر تلخ سہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مذہبی تقدس اور دولت اور حکومت کے باوجود سب سے زیادہ ذلیل و خوار اور بے وزن یہی مسلمان قوم ہے۔ نہ ان کی اپنی کوئی رائے ہے، نہ کوئی منصوبہ، نہ ان کا کوئی وقار ہے، اور نہ کوئی اعتبار۔ انفرادی حیثیت سے ان میں یقیناً لاکھوں ایسے ہیں جن پر انسانیت فخر کر سکتی ہے، لیکن اجتماعی حیثیت سے دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ اسی امت کے ایک فرد ہیں۔ آپ کا مستقبل امت کے مستقبل سے وابستہ ہے۔ کیا آپ کو یہ احساس پریشان کرتا ہے کہ امت کو اس ذلت سے نکالا جائے اور اس کو عظمت رفتہ حاصل کرنے کے لیے پھر بےتاب کر دیا جائے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس بے قدری اور ذلت کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ امت نے اپنا وہ فرض بھلا دیا جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ امت مسلمہ
عام امتوں کی طرح کوئی خود رو امت نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے ایک خاص منصوبے کے تحت ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس کی زندگی کا وہی مشن قرار دیا ہے جو اپنے دور میں اللہ کے پیغمبروں کا مشن رہا ہے۔ نبوت کا سلسلہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کا کام اب رہتی زندگی تک اسی امت کو انجام دینا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کی خاطر اللہ نے اسے ایک امت بن کر رہنے کی تاکید کی ہے اور اسی فرض کی ادائیگی سے اس کی تقدیر وابستہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 تلاوت کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم کو ایک ایسی امت بن کر رہنا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ خیر سے مراد ہر وہ نیکی اور بھلائی ہے جس کو نوع انسانی نے ہمیشہ نیکی اور بھلائی سمجھا ہے، اور اللہ کی وحی نے بھی اس کو نیکی اور بھلائی قرار دیا ہے۔ اور الخیر سے مراد وہ ساری نیکیاں ہیں جن کے مجموعے کا نام دین ہے اور جو ہمیشہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں، دین اسلام۔ امت کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کسی امتیاز کے بغیر اس دین کی دعوت دے اور اسی سوز و طلب کے ساتھ دعوت کا کام کرے جس طرح اللہ کے پیغمبروں نے کیا ہے، اس لیے کہ وہی مشن اللہ نے اس امت کے سپرد کیا ہے، اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر۔ امت کی زندگی میں دعوت دین کے کام کی وہی حیثیت ہے، اقامت دین کے کام کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے۔ انسانی جسم اس وقت تک کارآمد ہے جب تک اس کے اندر دھڑکنے والا دل موجود ہو۔ اگر یہ دل دھڑکنا بند کر دے تو پھر انسانی جسم نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس لیے کہ جسم کو سولے خون پہنچانے والا اور اس کو زندہ رکھنے والا دل ہے۔ ٹھیک یہی حیثیت دعوت دین کی بھی ہے۔ اگر امت یہ کام سرگرمی سے انجام دے رہی ہے، اللہ کے منصوبے اور منشا کے مطابق امت میں صالح عناصر کا اضافہ ہو رہا ہے اور غیر صالح عنصر چھٹ رہا ہے، نیکیاں پنپ رہی ہیں اور برائیاں دم توڑ رہی ہیں، تو امت زندہ ہے اور عظمت و عزت الوقار و سربلندی اس کی تقدیر ہے۔ لیکن امت اگر اس وقت سے غافل ہو جائے، دین حق کے کام کا اسے احساس ہی نہ رہے، تو وہ زندگی سے محروم ہے اور مردہ ملت بھلا عزت و عظمت کا مقام کیسے پا سکتی ہے؟ اللہ کے نزدیک بھی امت کی تمام تر اہمیت اسی وقت ہے جب اس منصب کے تقاضے پورے کرے جس پر اللہ نے اسے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر وہ اس منصب ہی کو فراموش کر دے اور اسے احساس ہی نہ رہے کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو اس کی کیا پرواہ کہ کون اسے پیروں میں روند رہا ہے اور کون اس کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بندھی ہوئی یہ قیمتی گھڑی یقیناً آپ کی نظر میں ایک نعمت ہے۔ آپ نے اس کو اس لیے اپنی ہاتھ پر جگہ دی ہے کہ یہ آپ کو صحیح وقت بتائے اور آپ اپنے اوقات کو منظم کر کے ٹھیک وقت پر اپنے سارے کام انجام دے سکیں۔ اگر یہ گھڑی اپنا کام ٹھیک انجام دے تو آپ اسے اپنے ہاتھ کی زینت بنائے رکھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس پر پانی کی ایک بوند پڑے، اس کے نازک شیشے کو ذرا سی ٹھیس لگے یا کسی چیز سے یہ ٹکرائے۔ لیکن گھڑی کی ساری قدر و منزلت اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کا یہ اہتمام اسی وقت تک ہے جب تک وہ صحیح وقت بتاتی ہے۔ اگر وہ بار بار بند ہونے لگے، کبھی آدھا گھنٹہ تیز ہو جائے اور کبھی 1 گھنٹہ سست چلنے لگے، آپ بار بار اس سے دھوکہ کھائیں، آپ کے پروگرام اس سے متاثر ہونے لگیں،
اور وہ مقصد اس سے پورا نہ ہو جس کی خاطر آپ نے اسے اپنے ہاتھ پر جگہ دی تھی، تو کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ پھر بھی وہ آپ کے ہاتھ کی زینت بنی رہے اور آپ اسی طرح اس کی حفاظت کرتے رہیں؟ یقیناً آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ گھڑی نہیں، چند پرزوں کا مجموعہ ہے اور پیتل کے چند ٹکڑے ہیں۔ اس کی مناسب جگہ انسان کا قابل احترام ہاتھ نہیں بلکہ کباڑی کی دکان ہے۔ اور پھر آپ کو اس کی کیا پرواہ کہ کباڑی اس کو کہاں ڈالتا ہے اور اس کو بے دردی کے ساتھ کوٹتا اور توڑتا ہے یا کوئی اس کو بھٹی میں گلاتا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی جو کچھ قدر و منزلت تھی وہ اسی بنا پر تھی کہ وہ صحیح وقت بتائے، اس لیے کہ بنانے والے نے اسے اسی لیے بنایا تھا اور آپ نے ایک بڑی رقم دے کر اسے اسی لیے خریدا تھا۔ اللہ نے امت مسلمہ کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دوسروں تک اللہ کا دین پہنچائے، سوسائٹی میں نیکیوں کا پرچار کرے اور برائیوں کو مٹائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، اقامت دین کا کام کرے۔ جب تک وہ اپنے اس فرض کو انجام دیتی رہے گی، اللہ کی نصرت و حمایت بھی اسے حاصل رہے گی، وہ اس کا محافظ و نگہبان بھی ہوگا اور اسے عظمت و وقار کی بلندیوں سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ لیکن امت اگر اس فرض سے غافل ہو جائے تو پھر نہ اس کی کثرت تعداد اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ دولت و حکومت اس کے کام آ سکتی ہے، نہ تسبیح و تحلیل اور نوافل و اذکار کی کثرت سے وہ عظمت رفتہ کو پا سکتی ہے، اور نہ یہ انفرادی دینداری اس کو اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہے۔ اگر ہر طرف بگاڑ ہو اور اللہ کے بندے اللہ کو بھول کر اپنی منمانی کر رہے ہوں اور آپ ان سے بے فکر صرف اپنی فکر میں لگے ہوئے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے اور پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، خدائے بلند و برتر نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان میں تو تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی حد تک بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ پروردگار نے کہا، ہاں جبرائیل، بستی کو اس پر بھی الٹ دو اور دوسروں پر بھی، اس لیے کہ ان بستیوں میں علی الاعلان میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ رواہ المشکات۔ یہ حدیث اگر آپ کے اندر کوئی بےتابی پیدا کرے تو اس کی قدر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ اس بےتابی میں اور اضافہ کرے۔ آپ کا فرض آپ کو پکار رہا ہے اور یہی بےتابی آپ کو اپنا فرض ادا کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔